راٹھور صاحب، کیا آپ کہیں گے قربانی بھی اس وقت پاکستان میں دنیا بھر میں لوگ سنت ابراہیمی کر رہے ہیں؟ حج پہ کافی تفصیل سے بات ہوئی، 2 منٹ آپ بتائیے کہ سنت ابراہیمی کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور میرا اپنے لیے بھی ایک سوال ہے کہ جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں یا حج پر ہیں تو وہاں پہ تو ایک دم شکر ہوگا، کیا ان لوگوں کے لیے پاکستان یا جو ان کے ممالک ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے قربانی کرنی ہے یا صرف وہ قربانی کافی ہے جو وہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ قربانی جو ہے وہ مسافر پر واجب نہیں ہے، مقیم ہونا ہمارے یہاں شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ چونکہ سفر میں ہیں، لہٰذا وہ جو حج کی قربانی کرتے ہیں وہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں، وہ قربانی کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی کروانا چاہے اور صاحب استطاعت ہے تو یہاں پر بھی کروائے تو انشاءاللہ اس پر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور قربانی یقینی طور پر یہ حج کے ساتھ ہی لازم و ملزوم ہے، حج کے دنوں میں ہی قربانی بھی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اپنا فلسفہ ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم نے بیت اللہ کی فضیلت بیان کی، یہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ ہمیں مدینہ منورہ بھی جانا ہے، بے شک جانا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہماری مغفرت ہوتی ہے، مغفرت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ مغفرت ہو جائے تو جنت میں جاتا ہے۔ بے شک، یہاں مغفرت ملتی ہے، مدینہ جائے تو جنت ملتی ہے، بے شک، ریاض الجنت وہیں پر ہے۔ اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا من حج فزار قبری بعد وفاتی کانما کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا ایسا ہی ہے کہ جس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے کہ جو کعبہ دیکھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ حاجی کہلاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جس نے چھوٹے کو دیکھا حاجی بن گیا، جس نے بڑے کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا، اور میں کعبہ کی طرف بات کر رہا تھا، حجر اسود، آپ یہ بتائیے حجرت سے اسود سے بڑھ کر وہ قیمتی پتھر ہو سکتا ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی اور پتھر جا کر لگا دیں، کوئی چومے گا دوارفتگی میں، دیوانگی میں نہیں چومے گا۔ تو میں کہتا ہوں حجر اسود پتھر ہے، بے مثل ہے۔ جب اس پتھر کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر عام بشر افضل البشر کے مثل کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حج پر جا کر میں سمجھتا ہوں جس نے اللہ والوں کو، دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عبادت کی نیت سے گنگا جمنا جائے تو آپ کو توحید نہیں ملے گی، شرک ملے گا۔ اگر عبادت کے نقطہ نظر سے اگر آپ ہمالیہ پہ جائیں تو آپ کو توحید نہیں، شرک ملے گا۔ بھئی وہ پتھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے، جبل رحمت، جبل احد، یہ بھی اللہ کے بنائے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ پتھر اللہ کے دشمنوں سے منسوب ہے، وہاں پر جائیں گے تو شرک کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ پتھر اللہ کے محبوب نبیوں اور ولیوں سے منسوب ہے، یہاں پر آئے گا تو توحید کا میڈل بھی ملے گا، مغفرت کی سند بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں مقامات پر جائیں، ان مقامات پر اگر اللہ والوں کی یاد تازہ نہ ہو، اللہ والوں کی عظمتیں اگر آپ کو نہ ملی تو پھر ان پتھروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب دیکھیے کہ کعبۃ اللہ کی پتھر کی عمارت، مشرک بھی جس کے سامنے جھکتا ہے وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی، فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک ہے جس سے آپ توحید بچا سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، کعبہ کو سجدے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ بے شک، سجدہ خدا کو کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا منہ کعبہ شریف کی طرف، اگر کعبہ یہاں پر رخ کریں گے نماز نہیں ہوگی، معلوم وسیلے سے ہٹ گئے۔ تو کعبے کو وسیلہ بناتے ہیں، سجدہ خدا کو کرتے ہیں، کعبہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کا وہ گھر، اگر خدا اس میں آ کر رہ گیا تو جو محدود وہ خدا کیسا؟ یہ اللہ کا علامتی گھر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرو اس گھر کے خدا کی۔ تو کعبہ جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو اتنا معتبر ہو گیا، اور جس محبوب اللہ کے رہتے ہی انوار و تجلیات میں ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ کعبہ ہے، اور مدینے میں کعبہ کا کعبہ ہے۔ حضرت مختصر میں بتائیے قربانی کے اوپر سنت ابراہیمی جو اس وقت پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر اس وقت سنت ابراہیمی کے اوپر بات کریں گے، حج کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ اب اس سے مختصر کیا ہو سکتا ہے کہ فدیناہ بذبح عظیم، سبحان اللہ۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم سے مانگی گئی اس کا کمال جو ہے کربلا میں، وہ کربلا میں سبحان اللہ، رسول کے فرزند سے لے لیا گیا، یعنی خداوند عالم نے وہاں پر جب جواں سال بیٹے کو
ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری چلا دی، آنکھوں پہ پٹی بھی ہے، لیکن کیا ہے، یقین ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، قربانی۔ تو پھر کیا ہے، وہاں پر مینڈے کا آ جانا اور وہاں پر کیا ہے، بیٹے کا بچ جانا۔ تو خدا نے قرآن میں کہا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو اٹھا کے رکھ دیا ہے، ہمیں خالص، جیسا کہ بھائی نے بھی کہا تھا نا کہ للہ علی الناس، قرآن نے بھی واضح کہہ دیا ہے یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کیجیے، بے شک اللہ کے اس کی خوشنودی کے لیے کیجیے، فرض نہیں ہے۔ بے شک۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے ان پر سنت مؤکدہ ہے، مگر جو حج پہ جاتے ہیں یہ ان پر فرض ہوتی ہے۔ تو آپ خوشنودی رسول حاصل کیجیے، خوشنودی خدا حاصل کیجیے۔